سوال یہ ہے حضور حضرت سے کہ ایسے لوگ جو اپنا فعل یہ کرتے ہیں، آیا کہ ان کے مقدر میں کیا دوزخ لکھی ہوئی ہے؟ جنت تو وہ جا ہی نہیں سکتے۔ اور پھر ہم آپ سے یہ بھی التماس کرتے ہیں کہ آپ اپنے ٹیلی ویژن کے تھرو یہ کہہ دیجئے گا کہ ایسی بلا، ایسی وبا ہمارے یورپ کی طرف مت آئے۔ شکریہ۔ بڑا خوبصورت سوال ہے، ان کا کامنٹ بھی بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ۔ یہ تو انہوں نے میرے دل کی بات کہی جو میں پروگرام شروع ہونے سے پہلے کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ نور برس رہا ہے۔ تو سوال ان کا بڑا خوبصورت ہے کہ کیا ایسے لوگ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہیے کہ یہ جو وبا یورپ میں کافی دیر سے پھیلی ہوئی ہے، یہ ایکسٹریمزم کی مسلمانوں میں، ینگسٹرز میں اسپیشلی، وہ ہمارے امریکہ میں نہ آئے۔ کس طرح ہم ان کو گائیڈ کریں؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ، اور چہرے کا نور کے ساتھ ساتھ دل کا نور مانگیے۔ اللہ مجھے دل کا نور بھی حقیقت میں عطا فرمائے۔ اصل دل کے نور پر تو نجات اور اللہ کی رضا کے فیصلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرمائے۔ اور باقی یہ ہے کہ آپ کا پوائنٹ بہت اچھا ہے کہ بھی یہ لوگ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں، تو بہرحال اس کا فیصلہ کرنے کا تو ہمیں اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہ تو غیب کے پردے کے فیصلے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کرتا ہے یا جہنم کا، کیونکہ جنت جہنم کا مالک خدا ہے، اور یوم آخرت میں وہ اپنی خدائی ظاہر کرے گا کس کے لیے کیا فیصلہ کرتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ باقی یہ کہ دنیاوی طور پر شریعت کے جو ضابطے بنائے گئے ہیں، ان ضابطوں کے اعتبار سے ایک مفتی فتویٰ صادر کرتا ہے، تو اس ضابطے کی روح سے ظاہر ہے کہ اس کا جو ایکٹ ہے وہ اس اکارڈنگ ٹو شریعہ وہ چونکہ خلاف اسلام ہے، اور معصوم لوگوں کی اس نے جان لی ہے، لہٰذا 1 2 نہیں 8 لوگوں کی اس نے جان لی ہے۔ گویا کہ ایک آدمی کا اگر قتل کرتا تو اس کو ایک آدمی کے بدلے میں اکیلے کو قتل کیا جاتا، یا 8 آدمی قتل کیے ہیں تو گویا کہ 8 مرتبہ اس کو قتل کیا جانا چاہیے۔ اور دنیا کے اندر ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی کو 8 مرتبہ قتل کیا جائے۔ ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت ہوگی، اللہ کی قدرت دسترس ہے کہ ایک آدمی کو 8 آدمیوں کی سزا میں 8 مرتبہ قتل کرے اور 8 مرتبہ اس کو زندہ کرے، تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو بے شک اس کا ظاہری ٹیکٹ یہی ہے کہ وہ بتاتا ضابطہ یہ کہ وہ جہنم کا ایندھن بنا کہ اس نے یہ حرکت کر کے اس نے معصوموں کی جان لی ہے۔ باقی یہ کہ ابھی چونکہ بندہ زندہ ہے، اس لیے ابھی اس کو توبہ کا موقع ہے کہ وہ توبہ کر لے، دنیا کی جو سزا عدالت عالیہ دے گی وہ سزا بھگتے، اور جو کیا اس پہ سچی ندامت و توبہ کر لے گا تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کو جہنم سے بری کر دے، یہ پاسبل ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ آپ کے یورپ میں وبا نہ ہے، بات وہی ہے کہ یہ وبا اس وقت نہیں آئے گی جب آپ ذہن سازی کریں گے، کیونکہ جب تک ذہن سازی نہیں ہوتی اس وقت تک آپ کو کسی بھی مسئلے میں کامیابی نہیں ہوگی۔ لہٰذا امریکہ ہو یا یورپ ہو، وہ ایسی سیمینارز ہونے چاہیے، ورکشاپس ہونی چاہیے، ایسی کلاسز ہونی چاہیے، ایسے شارٹ کورسز ہونے چاہیے کہ وہ ٹیررزم کی حقیقت بتائیں کہ ٹیررزم ہے کیا۔ اصل میں ٹیررزم کے حوالے سے ہم ہمیشہ جو ہے وہ خیانت سے کام لیتے ہیں، ہم ایک پہلو بتاتے ہیں دوسرے پہلو کو چھپاتے ہیں، اپنا کر دے تو وہ ٹیررزم نہیں ہوتا، دوسرا کر دے ٹیررزم بن جاتا ہے۔ اصل بھی جب تک یہ بددیانتی درست نہیں ہوگی اس وقت تک دنیا میں ٹیررزم کی اویئرنیس ہو ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا یہ بددیانتی ختم کرنا ضروری ہے، اور میڈیا کا، مغربی میڈیا کا ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے یہ ختم کرنا ضروری ہے۔ یہ اس کے فعل کو آپ ٹیررزم بنا دیتے ہیں، اس کے فعل کو آپ ٹیررزم نہیں بناتے، سائیکو بنا دیتے ہیں، یا تو سب کو سائیکو کر دیں یا سب کو پھر ٹیررسٹ کہیں۔ اب پھر آپ کی بھی نسل اور پھر دوسروں کی بھی نسلیں اب اس حقیقت کو سمجھیں گی کہ اوہ ٹیررسٹ اس کو کہتے ہیں کہ جو معصوم کی جان لے، بھلے وہ اپنا ہو بھلے وہ پرایا ہو۔